بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو اہم فیصلے اور قانون جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک تو بچوں کے خرچے کے بارے میں، دوسرا جو ہے بچوں کے بارے میں ایک نیا قانون سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، بچوں کی پروٹیکشن جو ہے وہ شرعاً قانوناً وہ معاشرے کا، حکومت کا، والدین کا اور ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جو ہے ہر لحاظ سے حفاظت کریں، یعنی ان کی بود و باش، ان کے اخراجات، ان سب کچھ کو لے کر کے ان کا کھانا پینا، صحت، ان کی تعلیم اور پھر جو ان کی جو پروٹیکشن ہے فزیکلی اور جنسی طور پر ان کی حفاظت، جس کے اوپر کہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ والدین بھی اپنے بچوں کو سکولز کے اندر بھی یا معاشرے میں ان کو اس بارے میں ٹیچنگ جو ہے وہ کم ملتی ہے اور ان کو جو ان بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں جی، ایک جو شرعاً قانوناً جو بچے کی پرورش ہے وہ اس کے ماں باپ کے ذمہ ہے۔ ماں جو ہے وہ نیچرلی ویسے ہی اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے اس کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو محبت، پیار اور ہے وہ اس کی کرتی ہے، لیکن والد کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے مالی معاملات ہیں، اخراجات، وہ پورے کرے۔ اس نے ماں کے بھی کرنے ہیں، اپنی وائف کے بھی اور بچے کے بھی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جو کچھ دن پہلے کا ہی فیصلہ ہے، جس میں جو ہے ایک مرد اور خاتون کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوا غیر قانونی طور پر بنا نکاح کے، اور اس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی، جس میں عورت کا کہنا یہ ہے کہ میرے ساتھ اس مرد نے جو ہے یا زیادتی کی، اس نے میرے سے میرا جنسی استحصال کیا، اور یوں اس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی، جس کے خرچے کا دعویٰ کیا تھا اس خاتون نے۔ اور بعد ازاں یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں پہنچا، تو ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اس کا خرچہ بھی ایک مقرر کر دیا تھا، عبوری خرچہ بھی 3000۔ تو ہائی کورٹ میں جب آ گیا پٹیشنر، جس کے یعنی جو مرد کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مدیون تھا، جس کو خرچہ پڑا تھا مرد، اس کا یہ کلیم تھا کہ یہ بچی میری نہیں ہے، اس لیے میں اس کے خرچے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن عدالت نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ ہولڈ کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی اگر یہ ثابت ہو جائے بایولوجیکلی کہ یہ بچہ جو ہے یا بچی جو بھی ہے یہ اس مرد کا ہی ہے، تو اس صورت میں اگرچہ وہ بنا نکاح کے یعنی کسی غیر فطری عمل کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا اخراجات جو ہیں وہ بھی اس بایولوجیکل والد کے ذمہ ہوں گے، اس کے اخراجات پورے کرنے۔ تو عدالت نے یعنی لاہور ہائی کورٹ کا یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ میں نے سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ دیکھیں جی، شرعاً قانوناً تو جب یہ ثابت ہو جائے تو اس وقت اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر اس کو ریمانڈ کر دیا ٹرائل کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کر کے یہ جو ہے فائنل کیا جائے کہ یہ بایولوجیکل، جب دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہوگا، ڈی این اے ہوگا، جو بھی ہوگا پھر چلیں اس پروسیجر یا اس کے بعد جو بھی ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس کیس کو جو ہے وہ فالو اپ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ فائنلی یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو دیکھیں جی، اب ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اگر کسی جنسی زیادتی کی صورت میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس کا بایولوجیکل والد جو ہے وہ جب ثابت ہو جائے کہ یہی پرسن ہے تو وہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ دینے کا پابند ہے، اس کی مینٹیننس کا۔
تو اس طرح سے حالانکہ میری رائے میں یہیں پر عدالت کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو اس کو دوسری سزا بھی ملنی چاہیے جو کہ شرعاً قانوناً بنتی ہے کہ جی ایک ناجائز عمل کی، کیونکہ بغیر نکاح کے تو بالکل بھی اب صرف خرچے کی حد تک کہہ دینا میرا خیال ہے یہ تو چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ایسے معاملات کی جو ہے وہ مزید روک تھام بھی ہو سکے۔ دوسری طرف جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اہم خط اور ایک اہم قانون سرکولر بھی سامنے آیا ہے، جس میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم بچوں کو دینا، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی اپنے استاد کے ساتھ، مولوی کے پاس یا عام معاشرے میں دکانوں پہ ان کے ساتھ جب ہراسمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک بات چل نکلی ہے، اب ایک یہ چلیں جی کچھ قانون بھی بن گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ تو اسکول لیول پہ اساتذہ کو بھی اور گھر لیول پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، جو کم عمر کے بچے ہیں، جو استادوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں، جو مولوی کے پاس جو ہے وہ پڑھنے بھیجے جاتے ہیں، جو دکان پہ بھیجے جاتے ہیں، یا عام معاشرے میں یا اپنے ملازمین کے ساتھ کسی بھی طرح سے اگر راستے میں آتے جاتے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا ان کو پتہ ہوگا کہ انہیں جس شخص نے چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ایکشن کیا تھا، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بچوں کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے۔ اب قانون بھی آ گیا ہے کہ وہ اپنی شکایت بھی درج کر جائے، ان کو حوصلہ بھی دیا جائے گا اور وہ اپنی شکایت بھی درج کر سکیں گے، اور اس طرح سے جو بھی کوئی وکٹم ہوا اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ شکایت درج کر سکے گا، اور جو کوئی کریمنل ہوگا، جو یہ ایسا کام کرنے والا ہوگا، اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز سامنے آئی ہے، تو اس کے اوپر بھی زیادہ بات ہونی چاہیے، بچوں کو جو ہے اس سے اویئرنیس دینی چاہیے اور بچیوں کو بھی، تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ کر سکیں اور کوئی ایسی چیز بتاتے ہوئے ان کی ہیزیٹیشن نہ ہو اور وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں تاکہ بچوں کی پروٹیکشن صحیح طریقے سے ہو سکے۔